چین کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنی اس نئی سلطنت میں قیام نہیں کیا۔ چینی خاندان کے خاتمے کے بعد جب وہ دیوار عظیم کے اس پار پہنچا تو پھر دوبارہ چنگیز خان چین کی طرف کبھی نہیں لوٹا۔ مکولی بہادر، جس نے چین کو فتح کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، چنگیز خان نے اسے امیر جنگ بنا کر اپنے پیچھے چھوڑا اور خود ان بنجر بلندیوں کی جانب تیزی سے لوٹا جو کہ اس کی موروثی جائیداد تھی۔ یہاں اس نے مستقل قیام کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے لشکر کے لیے صحرا کے شہروں میں سے کراکرم کا انتخاب کیا۔ کراکرم کے لفظی معنی کالی ریت کے ہیں۔ یہاں اس نے اپنے پاس ہر وہ چیز جمع کی جس کی ایک خانہ بدوش کو آرزو تھی۔ یہ کراکرم بنجر سرزمینوں کا دارالحکومت تھا۔ مغلوں کے لیے تکلیف اور آوارہ گردی کے ایام گزر چکے تھے۔ وسیع استبلوں میں چنے ہوئے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے جن کی جلد پر خان کی مہر لگی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے کھلیانوں میں قحط سالی سے بچاؤ کے لیے خوراک جمع تھی۔ آدمیوں کے لیے باجرہ اور چاول جبکہ گھوڑوں کے لیے چارہ اور گھاس وافر مقدار میں پائی جاتی تھی۔ جبکہ مسافروں اور شمالی ایشیا کے ملکوں سے جوک در جوک آنے والے سفیروں کے لیے آرام کے لیے سرائیں جا بجا بنائی جا چکی تھیں۔ کراکرم میں جنوب سے عرب اور ترک تاجر آیا کرتے تھے۔ ان سے معاملہ کرنے کے لیے چنگیز خان نے ایک طریقہ نکالا اور وہ ان سے دام نہیں چکاتا تھا۔ اگر تاجر قیمتوں کے معاملے میں تکرار کرتے تو چنگیز خان ان کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیتا۔ اگر وہ ہر چیز خان کے سپرد کرتے تو وہ انہیں اتنا انعام دیتا کہ انہیں اپنے سامان تجارت کی قیمت سے زیادہ ہی آمدنی ہوتی۔ ہر شخص کو اجازت تھی کہ وہ جس طرح چاہے عبادت کرے، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ یاسا کے قوانین کی پابندی کرے۔ چنگیز خان کا دربار ریشمی استر اور سفید سمور کے ایک اونچے شامیانے میں منعقد ہوتا۔ دروازے ہی پر ایک چاندی کی میز پر گھوڑی کا دودھ، پھل اور گوشت وافر مقدار میں رکھا جاتا تاکہ جو کوئی بھی خان کی خدمت میں حاضر ہو شکم سیر ہو کر کھانا کھائے۔ چنگیز خان کے دربار میں ترخان، جن کی چنگیز خان کے ہاں سب سے زیادہ عزت تھی، وہ جب چاہتے چلے آتے اور چوکیوں پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے اور اپنے جنگ سے داغدار ہاتھوں کو اپنی مضبوط شہسواری کی آدھی رانوں پر رکھ لیتے۔ ان کے ساتھ ہی ارخون اور دسوں کے سالار اپنا عصا سنبھالے آ بیٹھتے۔ جب چنگیز خان کچھ کہتا تو ساری محفل پر سناٹا چھا جاتا۔ چنگیز خان اپنے بیٹوں میں سے صرف ان چاروں کو جو کہ برتائی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اپنا وارث مانتا تھا اور وہی اس کے منتخب ساتھی تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کو شاہین کا خطاب دیا۔ چنگیز خان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوجی کو میر شکار مقرر کیا۔ مغل اب بھی اپنی زیادہ تر غذا شکار ہی سے حاصل کرتے تھے۔ چغتائی کو میر قانون و سزا مقرر کیا گیا۔ اوگدائی کو میر مشاورت اور تولی جو کہ چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اسے چنگیز خان نے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ چنگیز خان کا بڑا بیٹا جوجی وہی تھا جس کے بیٹے ہاتھوں نے تاتاران زرین خیل کے خانوادے کی بنیاد رکھی جس نے روس کو کچل ڈالا، جبکہ چغتائی وہ تھا جسے وسط ایشیا وراثت میں ملا اور جس کی اولاد میں ہندوستان کے عظیم مغلیہ خاندان کا بانی بابر تھا، جبکہ تولی وہ تھا جس کے بیٹے قبلائی خان کی سلطنت بحیرے چین سے لے کر وسط یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ نوجوان قبلائی چنگیز خان کا بڑا ہی چہیتا پوتا تھا۔ ایک دن کراکرم میں اپنے شامیانے میں اس نے محافظ دستے کے ایک سردار سے پوچھا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ لطف کس چیز میں آتا ہے؟ سردار نے ذرا سوچ کر جواب دیا، کھلا میدان ہو جہاں پر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک شہباز کے ساتھ خرگوش پر حملہ کیا جائے۔ چنگیز خان نے جواب میں کہا، نہیں، اپنے دشمنوں کو کچلنا، انہیں اپنے قدموں میں گرتے دیکھنا، ان کے گھوڑے اور ان کا سامان چھیننا، ان کی عورتوں کی آہو بکا سننا، اس سے زیادہ اور کسی بات میں مزہ نہیں آتا۔ یہ مالک تاج و تخت دنیا کے لیے ایک عذاب علیم بھی تھا۔ فتح کی نئی چال جو اس نے چلی وہ بڑی عجیب تھی۔
چنگیز خان کا اب رخ مغرب کی جانب مسلم سلطنت تھی، جن کے ایمان زنگ آلودہ ہو چکے تھے۔